1995 کی بات ہے جب سلیم کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے شہر سے آ کر لاہور کے نوائی علاقے میں ایک پرانے مگر سستے مکان میں آباد ہوا۔ یہ علاقہ نسبتاً نیا تھا مگر اس کے مکان کے عقب میں کھنڈر نما ایک حویلی کے آثار تھے اور اس کے سامنے ایک بہت گھنا پیپل کا درخت تھا۔ سلیم کی بیوی فرحہ پہلی رات سے ہی پریشان تھی۔ سلیم، اس پیپل کے درخت سے مجھے عجیب بدبو آتی ہے اور دیکھو یہ کتنا ڈراؤنا لگتا ہے، سلیم نے ہمیشہ کی طرح کہہ کے لگایا۔ فرحہ، یہ تو بس ایک پرانا درخت ہے، اس کی لکڑی مضبوط ہے، سایہ ٹھنڈا ہے، تمہارے دل کا وہم ہے۔ لیکن درخت واقعی عام نہیں تھا، اس کے نیچے اکثر ایک مدھم سی نمی اور سردی رہتی تھی، خواہ دن میں کتنی ہی تیز دھوپ کیوں نہ ہو۔ سلیم نے کئی بار محسوس کیا کہ جب وہ رات کو دروازہ بند کرتا تھا تو دروازے کی پشت پر سے بالکل کان کے پاس اسے کوئی تیز سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا تھا، مگر مڑ کر دیکھنے پر کچھ نہیں ہوتا۔ چند ہی ہفتوں میں فرحہ کی نیند خراب ہو گئی۔ وہ اکثر آدھی رات کو گھبرا کر اٹھ جاتی اور سلیم کو بتاتی، میں نے سنا ہے درخت کے اندر سے کوئی مسلسل رو رہا ہے، مجھے رونے کی آوازیں آتی ہیں، وہ کسی درد میں مبتلا ہے۔ سلیم نے ایک رات جاگ کر یہ آواز سننے کی کوشش کی۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ ہوا کا شور ہے، مگر پھر اسے پیپل کے پتوں کی جھنڈ سے ایک دبی دبی عورت کی کہرانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی کی زبان گونگی کر دی گئی ہو اور وہ گلے سے ٹوٹے ہوئے الفاظ نکالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگلی شام سلیم نے گاؤں کے ایک بزرگ بابا جی سے بات کی۔ بابا جی نے خوفناک انداز میں آنکھیں چھوٹی کی۔ بیٹا، وہ درخت نہیں، وہ قبرستان ہے، اس کے نیچے ایک بہت پرانی قبر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے دور میں ایک جوان عورت کو اس کی محبت کی سزا میں اسی درخت سے باندھ کر جلا دیا گیا تھا۔ اس کی روح پیپل کے درخت میں ہی قید ہے، وہ رات کے ٹائم نکلتی ہے اور ادھر سے ادھر چلتی ہوئی لوگوں کو نظر آتی ہے۔ اس واقعے کے بعد سلیم کا دل بھی کانپ اٹھا، مگر وہ مکان چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی چھوڑ سکتا تھا۔ ایک رات آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلی کی چمک کے سوا ہر طرف اندھیرا تاریکی تھی۔ سلیم بیمار تھا اور بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ فرحہ برتن دھو رہی تھی۔ بجلی ایک زوردار کڑکڑاہٹ کے ساتھ چمکی اور یکدم گھر کی بجلی چلی گئی۔ چاروں اطراف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے پیپل کے درخت کی طرف سے ایک آواز آئی۔ یہ وہی آواز تھی، بلکہ کسی عورت کی پکار تھی، سلیم، آؤ سلیم، کہاں ہو؟ آواز بالکل فرحہ کی طرح ملتی جلتی تھی۔ سلیم نے کمرے سے آواز دی، فرحہ تم ہو؟ ٹھیک ہو؟ جواب میں اس آواز نے پھر پکارا، جلدی آؤ، میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، باہر آؤ۔ سلیم جھٹکے سے اٹھا اور باہر جانے لگا۔ اسے لگا فرحہ مشکل میں ہے۔ اچانک فرحہ اندرونے کمرے سے بولی، سلیم کہاں جا رہے ہو؟ میں تو یہاں ہوں۔ سلیم دروازے کے بیچ میں رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ آواز باہر سے آ رہی تھی اور فرحہ اس کے بالکل پیچھے کمرے میں موجود تھی۔ وہ آواز فرحہ کی نہیں تھی۔ جیسے ہی سلیم خوف کے مارے پیچھے ہٹا، باہر سے آواز آنے والی آواز میں درد اور غصہ شامل ہو گیا۔ باہر آؤ، تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ سلیم نے دروازے کے آڑ سے باہر دیکھا۔ اندھیرے میں پیپل کا درخت ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، بالکل پیپل کے درخت کے برابر میں، اور اب دروازے کے قریب بھیگے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، تھپ تھپ تھپ، جیسے کوئی گیلی مٹی پر چل رہا ہو۔
कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। फरहान ने सहम कर सलीम का हाथ पकड़ लिया। कदमों की चाप दरवाजे पर आकर रुक गई। इसके साथ ही घर के पिछले हिस्से जहां एक छोटी सी खिड़की थी, शीशे की किरचों की आवाज आई। सलीम और फराह खौफ के मारे दहल गए। कुछ लम्हों बाद एक शदीद सिसकी और फिर बिल्कुल खामोशी छा गई। सलीम ने हिम्मत की और टॉर्च की रोशनी में खिड़की की तरफ देखा। जैसे ही रोशनी खिड़की के शीशे पर पड़ी, इसने वो मंजर देखा जिसने इसके दिल को दहला दिया। खिड़की का शीशा धुंधियाला हो चुका था और इस धुंधियालेपन में किसी के चेहरे का अक्स बना हुआ था। ये अक्स खौफनाक था। आंखें अंदर को धसी हुई थीं, चेहरे पर जले हुए दाग और गालों पर आंसुओं के खून के सूखे हुए निशान। और इस धुंधियाले शीशे पर लरसती हुई उंगलियों से उर्दू में एक लफ्ज लिखा था, दर्द। अगले दिन सलीम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस इलाके से भाग गया। वो कभी वहां वापस नहीं गया। आज भी अगर कोई लाहौर के इस पुराने इलाके से गुजरता है तो रात के वक्त लोग पीपल के दरख्त की तरफ इशारा करते हैं, जिसके तने में आज भी कुछ जले हुए निशान मौजूद हैं, और कहते हैं कि जब इस दरख्त के पत्ते नहीं हिलते तब भी इसके अंदर से एक औरत के दर्द भरे रोने की आवाज सुनाई देती है, जो अपने महबूब से धोखा खाकर इसी दरख्त में कैद हो चुकी थी। आज भी उसकी रूह उस पीपल के दरख्त पर भटकती रहती है और लोगों को परेशान करती है।